بعد توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأما بنعمة ربك فحدث، وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ورفعنا لك ذكرك، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان کی کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے بد تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل محبت میں جبکہ سفر المظفر 1442 ہجری کے آخری جمعہ میں ہم اور آپ شریک ہیں، آج سفر المظفر کی 28ویں تاریخ ہے۔ کل بروز سنیچر 29ویں تاریخ ہوگی۔ 29 تاریخ کا دن گزار کر ممکن ہے کہ چاند جلوہ بار ہو، اور نہیں تو اتوار کی شب کو ضرور چاند نظر نواز ہوگا، اور ہم اور آپ مسرت و شادمانی میں ڈوب جائیں گے کہ اس مہینے میں وہ تشریف لا رہے ہیں جن کی تشریف آوری پر ہم اور آپ جشن ختم قرآن 27 رمضان مبارک شریف کو مناتے ہیں۔ اگر یہ تشریف نہ لاتے تو ہمیں نہ رمضان ملتا، نہ ہر سال جشن قرآن منانے کا موقع ملتا۔ یہ تشریف لا رہے ہیں تو ہمیں قرآن بھی ملا اور جشن قرآن منانے کا موقع ملا۔ تو ایک سادہ سا ذہن میں یہ بات صاف ہو گئی کہ جب ہر سال قرآن نازل ہوا تھا ایک ہی بار، بار بار نہیں، عرش پر اللہ مستوی ہے، اللہ علی العرش استوی۔ ترجمہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، اللہ اپنے شان کے لائق جلوہ فرما ہے، اپنی شان کے لائق۔ اس نے لوح محفوظ سے قرآن کو اتارا ایک رات میں، اور کہاں بھی اتارا؟ بیت المعمور، آسمان دنیا میں، یعنی ہم جو نیلگوں آسمان دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کہاں پر ہے کہ اگر بیت المعمور کا اترنا فرض کیا جائے تو ٹھیک کعبہ معظمہ پر آ کر ٹھہر جائے، یعنی ہمارا قبلہ دنیا کے بیچوں بیچ کعبہ ہے،
اور فرشتوں کا قبلہ آسمان کے بیچوں بیچ بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور میں لوح محفوظ سے قرآن ایک ہی رات میں اترا۔ وہ کون سی رات؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں ایک ہی بار اللہ نے آسمان دنیا بیت المعمور میں قرآن کو اتار کر رکھا۔ پھر 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً دھیرے دھیرے ضرورت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اترا۔ تو وہاں سے سینے مبارک پر آنے میں 23 سال لگ گئے۔ کتنے؟ اور لوح محفوظ سے بیت المعمور کے آنے میں بس ایک رات۔ تو ایک رات میں جب قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، تو تمام فقہا کی اکثریت کہتی ہے وہ ہے 27ویں شب رمضان کی۔ اسی وجہ سے اکثر مساجد میں 27ویں شب کو، جبکہ اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان کی داغ راتوں کی عبادت اور شب قدر کو تلاشنے کی حکمت بھی موجود اس میں، اور 27ویں شب میں سب کا رجحان کہ اسی سال اسی رات قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن ایک بار نازل ہوا، جشن قرآن جب تک زندہ رہیں گے مناتے رہیں گے۔ یہ ذہن جب مل گیا تو صاف یہ ذہن میں بات آ گئی کہ ایک بار نازل ہونے والے قرآن کا جشن قرآن ہر سال منا سکتے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی مکہ میں ایک ہی بار پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کی دھوم ہر سال مناتے رہیں گے۔ تو اب بات صاف ہو گئی، کچھ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب کوئی اختلاف کرے گا تو پھر ہم اس کی توضیح کریں گے اور وضاحت کریں گے۔ آج 28 صفر ہے۔ 28 صفر المظفر وہ تاریخ ہے کہ آج ہی کے دن مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نے وصال فرمایا۔ سرہند پنجاب کی سرزمین پر ان کا آستانہ مبارک ہے، ان کا مزار مبارک ہے، فقیر نے اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ شیخ احمد سرہند پیدا بھی ہو رہے ہیں جس مہینے میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، اور وصال بھی اسی مہینے فرما رہے ہیں جس مہینے میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا۔ اچھا دیکھیے، شوال کی 10 تاریخ کو اعلیٰ حضرت پیدا ہو رہے ہیں، اور شوال کی 14 تاریخ کو مجدد الف ثانی پیدا ہو رہے ہیں۔ سفر کی 25 تاریخ کو جو منگل کے دن گزر گیا، منگل کے دن ہمارے یہاں سے اصل میں تاریخ کا کچھ اختلاف ہوا۔ بریلی شریف میں کیلنڈر میں جب تاریخ چھپ گئی تو وہ بدھ کے دن 25 تاریخ، بدھ کے دن وہاں پہ سرکاری اعتبار سے، سرکار سے مراد انڈین گورنمنٹ نہیں، سرکار سے مراد بریلی شریف، سرکاری اعتبار سے 25 صفر بدھ کے دن منائی گئی، اور ہمارے ہاں شام کی رویت کے اعتبار سے 25 صفر منگل کے دن منائی گئی۔ اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ تو منگل کے دن اگر 25 تو بدھ 26، جمعرات 27 اور جمعہ 28 تاریخ۔ اب اس اختلاف کو آپ کہیں گے ایک بزرگ کا عرس 2 دن، تو سن لیجئے۔ سرکار تاج الشریعہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد الکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خانقاہ رضویہ سے اعلان ہو گیا کہ محرم کے مہینے کو 30 مان کر 25 صفر المظفر طے کیا جائے گا۔ اتفاق سے محرم شریف کا مہینہ 29 پر ختم ہوا اور تاریخ آگے پیچھے ہو گئی۔ جب 30 مان کر ہوگا اور 29 پر ختم ہو جائے تو ایک تاریخ ہو گئی آگے پیچھے۔ سرکار تاج الشریعہ محدث کبیر ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ محدث کبیر نے کہا کہ حضور میں کل پڑھ دیتا ہوں اور آپ 25 صفر کے اعتبار سے فاتحہ پڑھ دیجیے۔ کہا کہ بہت اچھی بات ہے، چاند کی رویت کے اعتبار سے تو 25 صفر آج ہی ہے،
لیکن سجادہ نشین نے چونکہ کیلنڈر چھپوا دیا تو ان کے اعتبار سے 25 صفر کل ہے، تو آج ہی ہم لوگ چاند کے اعتبار سے فاتحہ پڑھ کے 2:38 پر اعلیٰ حضرت کے نام نیاز پیش کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، اختلاف کہیں نہیں ہے۔ بہرحال مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی جس دور میں پیدا ہوئے وہ اکبر کا دور تھا۔ اب پہلے مجدد الف ثانی جب پیدا ہوئے تو مجدد الف ثانی سرکار فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کے خاندان سے ہیں، اور سرکار مجدد الف ثانی بہت بڑے عالم اور فاضل، ان کے والد کا نام مخدوم عبد الاحد فاروقی، بہت بڑے بزرگ۔ مخدوم عبد الاحد فاروقی کے دادا جان عارف باللہ ولی کامل محمد شاہ کے زمانے میں یہ مدینہ شریف کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا جان محمد شاہ کے زمانے میں افغانستان آئے، پھر افغانستان سے نقل مکانی کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور سرہند پنجاب کے صوبہ میں اپنا مسکن بنایا۔ پنجاب کے مسکن میں جب اپنا بنایا تو 1556 عیسوی کو اکبر پیدا ہوا۔ 1556 عیسوی کو اکبر پیدا ہوا۔ 1575 عیسوی تک، بہت ذہن میں بیٹھا کے سنیے گا، 1575 عیسوی تک 19 سال تک اکبر جلال الدین محمد اکبر ہندوستان کا بادشاہ ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھا۔ کتنے سال تک؟ 19 سال تک، بہت ذہن میں بسا کر سنیے گا، 19 سال تک ایک سچا عقیدت والا مسلمان تھا۔ اس کے بعد اس کی طبیعت نے کروٹ لیا، اس نے علماء اور فضلاء کی مجلس میں اتنی عزت کے ساتھ بیٹھتا تھا کہ جب علماء کی جماعت اٹھتی تو اٹھتا اور جوتیوں کو سیدھی کرتا اور ان کی دعائیں لیتا اور ان کے احادیث اور قرآن مجید کی تلاوت کو غور سے سنتا۔ لیکن حالات ایسے بنے، اس نے محسوس کیا کہ اگر ہندوستان کا عظیم بادشاہ بننا ہے تو اس میں بدلنے والے سارے مذاہب کو لے کر چلنا ہو، سارے مذاہب کو۔ یہیں سے اس کے ذہن نے کروٹ لیا اور 1575 تک جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھا اس کے ذہن نے کروٹ لی، تو اس نے 1575 سے لے کر 1578 تک اپنی جماعت کے ایک عالم کو اس نے حکم دیا کہ ایک مجلس قائم کرے۔ اس نے علماء کے مذاکرات، بحث و مباحثہ کی ایک مجلس قائم کی، جس نے اکبر نے موضوع بنایا اصولی اور فروعی مسائل کو۔ اصولی اور فروعی مسائل میں ہر کس و ناکس کو بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اکبر کے تلفن مزاج یعنی رنگ بدلنے والے ذہن نے اصولی اور فروعی معاملات کو اس نے موضوع بحث بنایا اور اس میں علماء کا ڈیبیٹ کروایا۔ علماء کا جب ڈیبیٹ کروایا تو درباری علماء کی بھیڑ لگ گئی۔ اب اس میں اکبر سے قربت کرنے کے لیے درباری علماء میں اس بات کی لپک ہو گئی کہ قرآن و حدیث کو ایک آیت کا استعمال اکبر کے مزاج کے مطابق کون زیادہ سے زیادہ کرے، اکبر کے مزاج کے مطابق کون زیادہ سے زیادہ کرے، تاکہ اکبر سے قربت اختیار کر لے اور اس کو مال و دولت سے نوازا جائے۔ اب جب یہ گمراہی کے راستے دکھانے والے کون؟ علماء۔ ایسی صورت میں 3 سال تک یہ ڈیبیٹ چلا۔ 3 سال کے بعد 1578 میں اکبر بادشاہ کی ذہنیت نے پھر ایک کروٹ لی، اور کروٹ لے کر اب مکمل کفر و الحاد پر وہ قدم رکھتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا غلط قدم یہ تھا کہ اس نے راجح اور مرجوح میں فرق نہ کیا۔ اب یہ اصطلاح کو سمجھا دے ذرا سا آسان لفظوں میں
راجح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مسئلوں میں حرام حلال میں ایک بات ایسی ہوتی ہے جس کو سب مان رہے ہوتے ہیں اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، اور مرجوح اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس قول کو نقل کیا جائے تو بہت ساری حدیثوں کی مار اس پر پڑتی ہے، یعنی بہت ساری حدیثیں کہتی ہیں کہ ایسا نہیں، وہ اکیلے ایک حدیث کہتی ہے کہ ایسا ہے، تو اس نے قانون کیا ہے، راجح کو مانا جائے گا مرجوح کو نہیں، راجح کو مانا جائے گا مرجوح، لیکن اس نے الٹا کر دیا طاقت کی بنیاد پر۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایک عادل امام اس کی نظر میں کون تھا؟ جو بادشاہ کی بات زیادہ سے زیادہ مانے، اس کو وہ عادل امام کہتا تھا، انصاف پسند۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایک عادل امام اگر چاہے تو وہ مرجوح قول پر بھی فتویٰ دے سکتا ہے، یہی سے غلطی ہو گئی۔ اب جب مرجوح قول پر فتویٰ دے سکتا ہے تو سنیے کیا کیا اس نے یہ کیا کہ علماء کی جماعت کا ایک بورڈ بنایا، اور بورڈ میں انہی کو رکھا جو زیادہ سے زیادہ اس کی طبیعت کے مطابق قرآن اور حدیث سے نکال کر کے فتویٰ لکھے۔ ایک کتاب تیار ہوئی، اس کتاب میں اس نے کیا کیا کہ 1578 سے لے کر 82 تک، 1578 عیسوی سے لے کر 1582 عیسوی تک اکبر اسی تذبذب کا شکار رہا کہ اپنے اس دین کو کیسے لانچ کیا جائے۔ اکبر کی اکثریت غالب ہوئی اور اس نے ایک عظیم ہندوستان کی بادشاہت کی آڑ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے جہاں اس نے غیر مسلم عورتوں سے نکاح کی ڈھونگ رچائی، وہیں پر اس نے دخل در معقولات اور دخل در منقولات بھی کیا، یعنی قرآن و حدیث کے مفاہیم کو بدلا، قرآن و حدیث کے مضمون کو بدلا، مطلب کو بدلا، اور اس طرح اپنے زرخرید علماء کے ذریعے اس کو کیا، اور جتنے قابل اہل سنت کے علماء تھے ان سبوں کو ممبر سے ہٹایا اور اپنے مطلب کے ممبر مساجد میں اپنے مطلب کے مقرروں اور اماموں کو رکھا۔ اس نے یہ کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ حج صدقہ کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے، یعنی حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنے مال کو اگر صدقہ کر دو تو حج کا ثواب مل جائے گا۔ اس نے غیر مسلم عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا، غیر مسلم عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا، اور دیکھیے کوئی بھی اٹھاتا تو قرآن اور حدیث، اور اس نے حدیث پاک سے دلیل دی اور قرآن کی آیتوں سے دلیل دی۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر، ان کی بیوی کافرہ، ان کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام نبی اور ان کی بیوی کافرہ، تو جب ایک نبی کا نکاح کافرہ سے ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان کا نکاح کافرہ سے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے جتنے صحیح العقیدہ علماء تھے ان لوگوں نے آواز اٹھائی تو اس نے کیا کہ ان تمام علماء کو قتل کروا دیا۔ اب جب قتل ہونے لگے علماء تو بعد کے علماء ڈر گئے۔ اب تو آج مسئلہ بھی نکال دیا جائے گا کہ جب جان کی باری آ جائے تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا جان بچانے کے لیے شریعت میں اجازت ہے۔ یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی بات، لیکن جابر بادشاہ کے سامنے سچی بات کہہ کے قتل ہو جانا وہ چھپنے سے بہتر ہے۔ سچی بات کہہ کے قتل ہو جانا وہ چھپنے سے بہتر ہے۔ یہ لوگ نہیں بتائیں گے، وہ بتائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایسی صورت میں اس نے خود کافرہ عورت سے نکاح کیا اور کہا کافرہ عورت سے نکاح جائز ہے۔ تیسری اس کی غلطی، شریعت کے مطابق شریعت کے خلاف کام کرنے میں، شریعت کی مطابقت نہ کرتے ہوئے اس کے خلاف کرنے میں، اس نے تیسرا کہا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس پر کوئی زجر و توبیخ جھاڑ جھپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی اس نے اس دین الہی میں لکھا کہ غیر مسلموں کی طرح پنڈت جس طرح ٹیکا لگاتے اور لگواتے ہیں، ٹیکا لگانا مسلمان کے لیے ضروری قرار دے دیا جائے تاکہ ہندو اور مسلمان میں فرق نہ ہو۔ چوتھا اس نے لکھا کہ گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی جائے تاکہ کسی غیر مسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ پانچواں اس نے لکھا کہ اب اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر جبر نہ کیا جائے،
اب آپ بتائیے کہ جب سب کو غلط کر دے گا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ دین الہی۔ 1582 سے لے کر 605 اکبر کی موت ہوئی ہے 605 عیسوی میں۔ 1582 سے لے کر 605 عیسوی تک اکبر اسی دین الہی پر قائم رہا، اور جب تک اکبر کی اکثریت سے پورا ہندوستان برباد ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایمان جاتا رہا، یہاں تک کہ جو مسلمان بچے تھے وہ قرآن تو پڑھتے تھے لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، اور اکبر کی اکثریت بادشاہ جب اتنا جابر ہو، ظالم ہو اور مالدار ہو، حکومت کا نشہ اس کے پاس ہو، اور 40 سال تک ہندوستان میں دین کو غارت کرنے کا کام کرے، تو اس کا نتیجہ تو بہت دور اثر ہوگا اور بہت دور تک اس کا نتیجہ جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا، آج بھی اسی ذہنیت کے کچھ لوگ موجود ہیں جو بعد میں اسی ذہنیت کے مطابق وہابی اور دیوبندیوں کا چولا اوڑھا اور دکھانے کے لیے نماز روزے تو کیے، لیکن بعض باتوں میں اکبر کے اسی الحاظ سے متفق نظر آتے ہیں۔ بہرحال اس نے یہ لکھا کہ اب میلاد النبی کے جلوس کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اگر کوئی رام نومی کا جلوس نکالے تو ہندو بھائیوں کی دل جوئی کے لیے اس میں شریک ہونا یہ ہندوستان کے قانون میں ضروری ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اسی ذہنیت میں سے نکال کر کے بتایا گیا کہ میلاد النبی کے جلوس میں شریک ہونا ضروری نہیں۔ یہ اسی ذہنیت آج بھی کام کر رہی ہے وہابیوں اور دیوبندیوں اور غیر مقلدوں کے عقائد میں۔ بہرحال اب آئیے مجدد الفسانی، یہ اس کی اکثریت تھی جو میں نے سامنے رکھی، اور اس نے بڑے بڑے دانشمند علماء کو خرید لیا۔ اب یہ علماء حق نہ رہے، علماء سو ہو گئے، برے علماء۔ ان برے عالموں کے ذریعے مسلمانوں کو یرغمال بنا لیا، اور مجدد الفسانی جب پیدا ہوئے، مجدد الفسانی اس وقت جب اکبر مرا تو اس کی موت تک مجدد الفسانی کی عمر ہوئی 40 سال۔ 40 سال تک مجدد الفسانی خاموشی کے ساتھ اعلاء کلمہ حق کرتے رہے، یعنی اللہ کی سچی باتوں کو، کلمہ حق کو بلند کرتے رہے۔ اس کے نتیجے میں آگرہ کی جیل میں ان کو سزا دے دی گئی۔ آگرہ کی جیل میں جب مجدد الفسانی کو محصور اور قید کر دیا گیا تو مجدد الفسانی اپنے علم و عمل کے ذریعے جتنے قیدی تھے اور جس نظریے اور جس مذہب کے تھے، انہوں نے ایسے کردار کے ساتھ ان کی تہذیب کی، ان کی پرورش کی کہ سارے قیدی مسلمان ہو گئے، سارے قیدی مسلمان ہو گئے، اور جو بد مذہب تھے وہ صحیح راستے پر لوٹ آئے توبہ کر کے۔ اب وہاں سے بات نکلی باہر تک، اب لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ مجدد الفسانی کو آزاد کیا جائے۔ مجدد الفسانی جب آزاد ہونے کا وقت آیا، جب تک اکبر مر چکا تھا، اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر نام کا سلطنت پر بیٹھا۔ اس نے مجدد الفسانی سے عقیدت رکھی تھی، اس نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ مجدد الفسانی نے کہا کہ میں اس وقت تک رہائی نہیں لوں گا جب تک یہ دین الہی نام کی تمہارے نام نہاد قانون کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ تو ایسی صورت میں شاہ جہاں نے دین الہی کو منسوخ کیا، اور جب اس نے اس کو کالعدم قرار دیا، منسوخ کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، تب مجدد الفسانی باہر تشریف لائے۔ اب مجدد الفسانی جب باہر تشریف لائے تو انہوں نے علماء حق کو جمع کیا اور کہا کہ اگر جان بھی جائے، آج اگر اسلام نہ بچا ہندوستان میں تو مسلمان بادشاہوں کے دور میں نہ بچے گا تو کب بچے گا؟ اس لیے اب شاہ جہاں کے ذہن کی پرورش کی جائے۔ اس نے اکبر کے بیٹے نور الدین کے ذہنیت کی پرورش کی، اور نور الدین کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اب جو اکبر نے دین الہی نام کی ایک کتاب لکھی، قانون لکھا، کمیٹی بنائی، وہ تو ختم ہو گئی، ایک کمیٹی ہونی چاہیے۔ مجدد الفسانی نے فوراً نور الدین کے قریب رہنے والے علماء کو خط لکھا کہ بکنا نہیں، اور بادشاہ کے قریب رہ کر صحیح بات کرنا، اور سنو کوئی بد مذہب اس کیبنٹ میں، اس کمیٹی میں داخل نہ ہو۔ اس کمیٹی میں اگر داخل کرنا ہے تو جانباز صحیح العقیدہ علماء کو داخل کرواؤ۔ جانباز صحیح العقیدہ علماء
اس کے ممبر بنے اور انہوں نے قرآن اور حدیث کا صحیح مطلب جو قرآن و حدیث کے ذخائر کی تفسیر اور توضیح میں موجود ہیں ان کو سامنے کیا اور حوالہ میں اس وقت سب کو پیش کیا. کہا یہ جو ہوا تھا غلط، یہ حوالہ دیکھیے. شاہجہاں متاثر ہوتا چلا گیا حالانکہ شاہجہاں خود کافرہ کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور اس نے بھی نکاح کیا تھا، تو کافرہ سے بھی نکاح کیا تھا اور مسلمہ سے بھی نکاح کیا. اس کے باوجود وہ مسلمان تھا. کیسے مسلمان تھا؟ وہ اس کو غلط سمجھتا تھا، لیکن ایک بیگ سب کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن عقیدتاً مسلمان تھا، عملاً صلح کلی تھا، سب صحیح، لیکن عقیدتاً مسلمان تھا. مجدد الف ثانی نے اس کو سب سے توبہ کرایا اور توبہ کرانے کے بعد اس کے اعمال کو سنوارا. مجدد الف ثانی نے وہ ساری بات کو کہی. اب معاملہ آیا کہ بادشاہ کے دربار میں ان کی طلبی ہوئی کہ مجدد الف ثانی شیخ احمد کو حاضر کیا جائے. جب شیخ احمد سرہندی حاضر ہوئے تو دربار کے قانون کے مطابق نور الدین شاہ جہاں کو بادشاہ ہندوستان کو سجدہ نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ سجدہ نہیں کیا. اور نور الدین بادشاہ سے جب بات ہوئی تو مجدد الف ثانی نے قرآن حدیث کے دلائل میں تمام درباری علماء کے سامنے اسلام و شریعت کو منوا دیا. شاہ جہاں کے دل سے قدرت مٹ گئی، اس کے دل سے جو ان کے خلاف تھی بات ختم ہو گئی. ایک درباری عالم جو بکا ہوا تھا اس نے شاہ جہاں کو کہا واہ بادشاہ سلامت، آپ ذل الہی ہیں. ذل الہی کا مطلب زمین پر اللہ کا سایہ. آپ ذل الہی ہیں اور یہ شیخ احمد نے تو آپ کی تعظیم کے لیے سجدہ بھی نہیں کیا. سجدہ تو بڑی بات، آپ کا احترام کے لیے جھکے بھی نہیں. بس پھر بادشاہ ناراض ہو گیا. بادشاہ ناراض ہوا تو ایسی صورت میں پھر اس نے سختی کی، لیکن اس وقت پورا ہندوستان حق کی آواز بلند کر چکا تھا. ایسی صورت میں وہ کوئی سخت سزا تو نہ دے سکا، مگر بددل ہوا. شیخ احمد سرہند نے جو بادشاہ کے قریب تھے علماء، ان کو اب مکتوبات لکھنے شروع کیے. مکتوبات کا مطلب خط. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پوری دنیا کی اصلاح فرمائی فتوے کے ذریعے، اور مجدد الف ثانی نے پوری دنیا بشمول ہندوستان کی اصلاح فرمائی خط و کتابت کے ذریعے. اس کو آپ مراسلہ کہہ لیں، مکتوب کہہ لیں، خط کہہ لیں، جو کہہ لیں. مکتوب کے ذریعے فرامین جو جاتے وہ قرآن و حدیث اور مسائل کے مجموعہ میں 5 صفحہ 6 صفحہ ایک روایت میں کے ہزار صفحہ کے مکتوبات میں جا کرتے. آج وہ اتنے سارے مکتوبات تو نہیں، لیکن مکتوبات صدی اور مکتوبات 2 صدی کے نام سے آج بہت مشہور ہیں. اور مکتوبات مجدد الف ثانی ان کے تمام خطوط کو جمع کیا، تو ان کے خطوط کو جمع کرنے کے بعد پوری دنیا یہی اعلان کری، اللہ کی قسم مجدد الف ثانی نے جو دین اسلام کو پھیلایا تھا، امام احمد رضا نے اسی دین اسلام کو متعارف کروایا ہے. مجدد الف ثانی 11ویں صدی کے مجدد، یہ مشہور قول ہے، اور اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد، یہ مشہور قول ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، الغرض کہ مجدد الف ثانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی سے پاک پر عمل کیا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق گوئی کرنا یہ جو ہے خاموش رہنے اور چھپانے سے بدر جہاں افضل ہے، اور یہی حق ہے اور یہ جنتیوں کی نشانی ہے. بہت سارے اس سلسلے میں اقوال ہیں. لہذا مجدد الف ثانی کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت دین الہی میں رام نومی کے جلوس میں تو شرکت ہو سکتے تھے، میلاد النبی میں کیوں نہیں؟ کہا کہ یہ حرام اور شرک پر مبنی حکم تھا جو ختم ہو گیا. اب اسلام پر مبنی حکم یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 اور 9 پڑھیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور دوسری جگہوں پر بھی پڑھیں اور علم غیب کے تعلق سے بھی پڑھیں. اس بات سے ثابت ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے مومن پر احسان فرمایا کہ انہی انسانوں میں سے ایک رسول اس مومن جماعت پر مبعوث فرمایا. تو اللہ نے احسان کیا. احسان چھوٹی موٹی نعمت پر نہیں ہوتی،
बड़ी नेमत पर होती है। कुरान ने पारा नंबर 30 सूरे वद्दुहा में इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का जिक्र करो, अपने रब के नेमत का चर्चा करो। उसकी तफसीर समझी गई, ये रब की सबसे बड़ी नेमत कौन है? तो जब तफसीर में देखा गया तो रब के सबसे बड़ी नेमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे बड़ी नेमत है। और जब चर्चे की बात आई, नेमत है ठीक है, मगर इतना चर्चा करो, इतना जिक्र करो, तो मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कुरान की तीसरी आयत करीमा उठाकर पेश किया। अल्लाह ताला सूरे अलम नशरह लका में फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को सबसे बुलंद किया। यानी अल्लाह के बाद अगर किसी का जिक्र सबसे ज्यादा होता है तो हमारे आरब के प्यारे नबी का होता है। ये मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कुरान से बताया, और जब ये बता दिया तो ये बात तय हो गई कि जो अगलों की शरीयत थी, मेरे इमाम अहमद रज़ा ने उसी शरीयत से हम सबों को रोशनास करवाया, उसी से हम सबों को मुतारिफ करवाया, वही शरीयत परिचय कराई, उसी का इंट्रोडक्शन करवाया और साबित कर दिया कि मसलक आला हजरत कोई नया दीन नहीं है। मसलक आला हजरत वही है जो सहाबा का दीन था, जो ताबईन का दीन था, जो अइम्मा मुज्तहिदीन का दीन था, जो गौस व ख्वाजा का दीन था, जो मुजद्दिद अल-फ़सानी का दीन था, जो मखदूम अशरफ किचौजा का दीन था, जो वारिस पाक का दीन था। उसी का नाम आज जदीद दौर में मसलक आला हजरत कहा जाता है। इंशाअल्लाह अगले जुमा को फिर ईद मिलादुन नबी पर अब जरूरी बातें समाप्त करें। इतवार के दिन 30 सफरुल मुज़फ्फर है। दिन गुजारकर रात को होगी वो शबे 12 रबीउल अव्वल की पहली शबे रबीउल अव्वल। तो उस दिन में अपने अपने मकान में, कितने दिन बच गए? शनिचर और बीच में इतवार, 2 दिन। अपने अपने मकानों की छत पर, अपने अपने इलाके में, किसी की दिल आजारी की नीयत से नहीं, अपने प्यारे नबी का नाम बुलंद करने के लिए झंडा नस्ब करेंगे। खास तौर पर जिसमें दुरूद व सलाम लिखा होगा उस झंडे को बुलंद करेंगे, किसी की दिल आजारी के लिए नहीं, कोई इख्तलाफ करने के लिए नहीं, और चंदा बंदा धंधा करके नहीं। अपने अपने जो अल्लाह ने आपको दिया है उस अपने पैसे से, अपने जेब खास से आप ये झंडा अपने अपने घरों पर लगाएं। इतवार ही के दिन लगा लें ताकि एक माहौल बने कि रबीउल अव्वल शरीफ का वो महीना है कि रमजान में कुरान आया तो हर साल हम रमजान का पूरे महीने से ज्यादा एहतराम करते हैं। तो सुन लो खुश नसीबो, उस महीने में कुरान आया तो इस महीने में साहिबे कुरान आया। अब किसी मुसलमान को कोई इस पर एतराज नहीं हो सकता कि कुरान का जश्न मना सकते हैं तो साहिब कुरान का जश्न क्यों नहीं मना सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेक हिदायत दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।